آپ جتنے اعلیٰ درجہ کے مومن بنو گے اتنی اعلیٰ آپ کی کامیابی. یہ ہمارا موضوع رہا پہلے محرم سے آج اس موضوع کی یہ آخری مجلس ہے. ہم نے 10 دن تک یہ گفتگو کی کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری کامیابی مومن کے لیے لکھا ہے، اور اس کے لیے اللہ نے ایک شجرہ طیبہ کا انتخاب کیا، اور اس شجرہ طیبہ کی شروعات ہوئی عبد المطلب سے. ہم نے عبد المطلب کے بارے میں بحث کی، ہم نے ابو طالب کے بارے میں تذکرہ کیا، ہم نے عبداللہ کے بارے میں جانا، ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، ہم نے علی مرتضیٰ کے بارے میں بات کی، ہم نے حسن مجتبیٰ کے بارے میں تذکرہ کیا. پھر ہماری گفتگو ابو فاضل عباس علیہ السلام تک پہنچی. پھر ہم نے حسین ابن علی کا تذکرہ کیا. میں نے اپنے پچھلے تقریروں میں لگاتار یہ کہتا گیا قرآن کی روشنی میں کہ اللہ نے ایک مومن کے لیے 2 عظیم کامیابی لکھی ہے. اس عظیم کامیابی کی شروعات جنت ہے، اور اس کی انتہا فرش عزا ہے. آپ اگر مومن بنو گے تو کم سے کم آپ کو جنت ملے گی، زیادہ سے زیادہ آپ کو فرش عزا آپ کے نصیب میں لکھ دے گا اللہ. یہ آپ کے اجداد کی خوبی تھی، یہ آپ کے اجداد کی خوبی تھی، آپ کے ماں باپ کا یہ احسان ہے. یہ وہ لوگ مومن تھے جس کی وجہ سے آپ کی قسمت میں اللہ نے فرش عزا لکھا. کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَالذِّكْرِ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. ذکر کرو اپنے بیچ میں، مومنوں کے بیچ میں ذکر کرو تاکہ آپ کو کامیابی حاصل ہوتے جائے. ہم نے ہر فرش عزا پہ ہم ذکر کرتے ہیں حدیث قصہ سے، ہم شروعات کرتے ہیں حدیث قصہ سے، اور ہم اس فرش عزا کی ذکر کو ختم کرتے ہیں حسین ابن علی کی قربانی پہ. ہم یہ کہتے ہیں اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، کس لیے بنایا؟ تاکہ محمد سمجھ میں آئے. محمد کو بنایا تاکہ علی سمجھ میں آئے، علی کو خلق کیا تاکہ حسن و حسین سمجھ میں آئے، حسن و حسین کو خلق کیا تاکہ فاطمہ سمجھ میں آئے، فاطمہ کو خلق کیا تاکہ رب العزت سمجھ میں آئے. تاکہ میں نے ابھی حدیث قصہ کا تذکرہ کیا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ اللہ جبرائیل کو کہتا ہے کہ ان چادر کے اندر جو یہ 5 ہے، ان کی وجہ سے میں نے سماوات کو بنایا، ارض کو بنایا. پھر جب جبرائیل اجازت مانگتے ہیں پروردگار سے، پروردگار کیا مجھے اجازت ہے ان 5 میں میں بھی شامل ہو جاؤں، ان 5 میں میں بھی شامل ہو جاؤں. یہ کیا تھے 5؟ یہ 5 تذکرہ کر رہے تھے کس کا؟ پروردگار کا. تو یہ جہاں پر یہ 5 جمع ہو جائے اسے کہتے ہیں مجلس، جائیے سارے کے سارے اماموں کا قول پڑھ لیجئے. ہر امام کہتا ہے جیسے ہی فرش عزا بچھتا ہے وہاں پر رسول آ جاتے ہیں، وہاں پر علی آ جاتے ہیں، وہاں پر حسن آ جاتے ہیں، وہاں پر سارے کے سارے انبیاء اللہ کی اجازت لے کے آ جاتے ہیں. تو یہ ہمارا یہ فعل ہونا چاہیے کہ جب انبیاء جہاں پر آتے ہیں اس فرش عزا کو کبھی انتظار نہ کروائیں. اگر اس فرش عزا کو اپنے کاموں کے لیے انتظار کراؤ گے تو سمجھ جانا وہاں پر تم رسول کو انتظار کرا رہے ہو، وہاں پر تم حسن کو انتظار کرا رہے ہو، وہاں پر تم علی کو
محشر میں پہنچو گے، اگر خدا نہ کرے تمہارے اس فعل کے لیے اگر یہ انبیاء اللہ سے کہیں گے اے پروردگار آج تو عدل سے انصاف کرنا، جب زمین پہ یہ حسین کا فرش عزا بچھا تھا، یہ سارے کے سارے اپنے کاموں کے لیے حسین کے فرش عزا کو انتظار کروایا تھا، آج اللہ جب تم ان کی حساب کتاب کرو گے تو آج انہیں بھی انتظار کروا دینا، اگر خدا نہ کرے اللہ وہاں پر تمہیں انتظار کروا دے، کیا کرو گے اگر پروردگار وہاں پر تمہیں انتظار کروا دے گا؟ تو دیکھیے یہ فرش عزا کو ہلکے میں نہ لے، یہ فرش عزا ایک عظیم ترین عبادت کا نام ہے، عظیم ترین۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں اگر مختصر سی عبادت کرنا ہے تو مصلی بچھائیے، اگر طویل عبادت کرنا ہے تو فرش عزا بچھائیے، اور وہی امام کہتے ہیں ہماری شفاعت ان تک نہیں پہنچ سکتی جو نماز کو ہلکے میں لے لے، اب سمجھیے وہی امام کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے امام جعفر صادق؟ کہتے ہیں کہ جو ہمارا محب اگر نماز کو ہلکے میں لے لے تو ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچ سکتی، اور جس کے پاس 14 معصومین کی شفاعت نہ پہنچے تو سمجھ جائیے مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آپ کا عمل قبول ہونے والا نہیں، سارے کے سارے عمل قبول ہوں گے اگر دل میں ولایت علی ہو۔ تو امام جعفر صادق کہتے ہیں ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچ سکتی جو نماز کو ہلکے میں لے لے، اور وہی امام کہہ رہا ہے ہلکے میں لینا یعنی کیا کہ نماز کو اس کے مقرر وقت پہ پڑھے، ایسا نہ کہے کہ بھئی ہمارا بہت امپورٹنٹ میٹنگ چل رہی ہے، میرا بہت امپورٹنٹ کام ہے، ابھی ظہر کا وقت میں کافی ٹائم ہے، ہم ظہر کا وقت تھوڑی دیر سے پڑھ لیں گے، امام کہتے ہیں ان تک بھی ہماری شفاعت نہیں پہنچ سکتی۔ بھول جائیے جو بے نمازی ہو، جو نماز پڑھے مگر اس کے وقت پہ نہ پڑھے، امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ اس تک میری شفاعت نہیں پہنچ سکتی۔ کیا وہ بات اس خول پہ لاگو نہیں ہوتی؟ وہی امام کہتا ہے کہ فرش عزا طولانی عبادت کا نام ہے، تو اب سوچو اگر جو فرش عزا کو ہلکے میں لے لے محمد کیا کہتے ہیں؟ محمد کہتے ہیں حسین سفینۃ النجا و مصباح الہدی، کسے کہتے ہیں مصباح الہدی؟ یعنی اللہ کی شفاعت، اللہ کی مغفرت کی تسبیح ہے حسین، اور اگر اس حسین کی تسبیح کو تم کھوٹے پہ لگا دو اور یہ کہو گے جب ہم کھانا کھا لیں گے، جب ہم پانی پی لیں گے، جب ہم ہمارے سارے کام کا انجام دے دیں گے پھر حسین کے پاس آئیں گے، تو تمہارا آنا کس کام کا؟ اگر یہ وہ حسین ہے جو 3 دن کی بھوک میں، 3 دن کی پیاس میں اپنے سارے کنبے کی لاشوں کو اٹھا کے تھک چکے تھے حسین، پھر بھی حسین مقتل میں ٹھہر کے یہ کہہ رہے تھے کہ اے بیٹا زین العابدین جب وطن لوٹ کے جانا تو میرے ان شیعوں کو سلام کہنا۔ ارے کیسے شیعہ جو حسین کے سلام کو انتظار کراتے؟ یہ کس کے پر احسان کر رہے ہیں؟ فرش عزا پہ آنا اپنے آپ پہ، اپنے نفس پہ احسان کرنا ہے، کسی پہ احسان کا نام نہیں ہے فرش عزا میں شامل ہونا۔ سبحان اللہ۔ فرش عزا میں آئیے تو یہ غرض سے آئے۔ دیکھیے مسئلہ اتنا ہی ہے، سب کو یقین ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو
یہ یقین ہے کیونکہ اکثر ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار انسان ایک نیوز سن لیتا ہے کہ بھئی ہمارا فلانا عزیز یا ہمارا فلانا دوست مر گیا. ہر انسان کو معلوم ہے کہ آج نہیں کل نہیں پرسوں اس کی باری ہے. انسان کو یہ ہمیشہ سوچتے رہنا چاہیے. امام کہتے ہیں زوار حسین کے بارے میں، یعنی زوار حسین صرف کربلا جانے والے کو نہیں کہتے، زوار حسین اسے بھی کہتے ہیں جو فرش عزا پہ آتا ہے، اسے بھی زوار حسین کہتے ہیں. کیوں؟ امام کہتے ہیں اگر حسین تک تم نہیں جا سکتے تو اپنے گھر کے باہر جانا، زیر سما ٹھہرنا اور میرے جد حسین ابن علی کی زیارت عاشورہ پڑھ لینا. اگر تم زیارت عاشورہ پڑھ لو گے تو سمجھ جانا کہ اس دن تم نے حسین ابن علی کی زیارت کر لی. اور کہتے ہیں میرا جد اتنا کریم ہے جو اس کی زیارت کے لیے جاتا ہے. میرا جد 3 جگہ پہ اس کی شفاعت کے لیے پہنچ جاتا ہے. حسین کہتے ہیں مجھے حق نے اتنا موقع دیا، اتنا کرم دیا، میں اسی پروردگار کی قسم کھاتا ہوں میں حسین تمہارے پاس 3 جگہ آ جاؤں گا. کس کو کہہ رہے ہیں؟ حسین کہہ رہے ہیں زوار حسین کو. کیا کہہ رہے ہیں حسین؟ میں 3 جگہ تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا. ایک، جب تمہارے اوپر موت کی سنکرانت آ جائے گی، سب میں مشکل ہے روح کا قبض ہونا، روح کا تمہارے جسم سے نکلنا، یہ سب میں مشکل مرحلہ ہے. امام کہتے ہیں جس کے سامنے حسین نہیں آتے اس کا روح کا نکلنا ایسا ہے جیسا ایک باریک کپڑا تم پانی میں بھگو دو گے اور اس کپڑے کو کانٹوں پہ ڈال کے جب چھینو گے تو وہ کپڑا جیسے تار ہوتا ہے. تمہاری روح جب قبض ہوتی ہے، نکلتی ہے، تو تمہارا جسم ویسے تار ہوتا ہے. اللہ زوار حسین کہتے ہیں جو زوار حسین ہے، حسین کا چہرہ وہ دیکھتا رہتا ہے. ملک الموت اسے گلاب دیتا ہے، وہ جیسے گلاب سونگتا ہے اس کی روح قبض ہو جاتی ہے. پہلا وعدہ حسین کا کہ میرے زوار جب سنکرانت کی مشکل سہتا رہتا میں پہنچ جاتا ہوں تاکہ اس کی مشکل حل ہو سکے. اب سوچئے جو حسین کا انتظار کرا دے، خدا نہ کرے تم آنے میں مجلس عزا میں اتنی کوتاہی کرتے ہو، اگر وہ حسین خدا نہ کرے تمہاری موت کے وقت نہ آئے تو کیا کرو گے؟ کیوں مجلس عزا کو اتنے ہلکے میں لیتے ہو؟ یہ فرش عزا عظیم عبادت ہے. اللہ کہتا ہے جب فرش عزا کی نیت کر کے گھر سے چلو گے، جب وضو کر کے چلو گے، سمجھ جانا میں 70,000 ملائک تمہارے ہمراہ کر دیتا ہوں. وہ تمہارے ساتھ امام بارگاہ تک آتے ہیں اور تمہارے ساتھ تمہارے گھر تک جاتے ہیں. اور جتنی دیر تک تم مجلس میں بیٹھے رہتے ہو، یہ ملاک کا صرف اتنا کام ہے تمہاری اوپر استغفار کرے. یہ کوسا خسارے والا ذہن ہے جو فرش عزا کو انتظار کراتا ہے. ارے کھانا پینا سال بھر اللہ نے لکھا ہے. اللہ کہا ہے، اللہ قرآن میں وعدہ کیا ہے سورہ جمعہ میں کہ میں کسی کو بھی بھوکے پیٹ نہیں سلاؤں گا. وہ آنے سے پہلے میں نے اس کا رزق کا انتظام کر دیا ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسی محبت ہے حسین ابن علی کی کہ حسین ابن علی کی محبت کھڑی رہے اور تم اپنے پیٹ کی محبت پوری کرو گے؟ یہ کیسا حسین کی مجلس کو انتظار کرانا ہے؟ یعنی حسین کی مجلس کو انتظار کرانا رسول کو انتظار کرانا ہے. حسین کی مجلس کو انتظار کرانا علی مرتضیٰ کو انتظار کرانا ہے. یہ
کس قسم کی محبت ہے یہ کس ٹائپ کی محبت ہے؟ جب حسین کی ولادت کے دن جیسے ہی حسین ابن علی کو رسول اکرم نے گود میں لیا تو رسول بہت روئے. تو جناب فاطمہ زہرا رسول سے پوچھتی ہیں بابا کیا میرا بیٹا آپ کو پسند نہیں آیا کہ آپ رو رہے ہیں؟ تو رسول اکرم کہتے ہیں یہ تو میری امت کی شفاعت کرے گا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے ابھی جبرائیل نے خبر دی ہے کہ یہ حسین کو 3 دن کا بھوکو پیاسا کربلا میں قتل کر دیں گے. تو زہرا نے صرف اتنا پوچھا کیا حسین حق پہ رہے گا؟ تو رسول نے کہا حسین کے ساتھ حق ہے، حق حسین کے ساتھ ہے اور حسین حق کے ساتھ ہے. حق یعنی پروردگار، اللہ سبحانہ کا ایک نام حق بھی ہے یا حقا حقا، یہ پروردگار کا ایک اسم ہے. تو فاطمہ ماں ہے نا، فاطمہ کے علاوہ بھی فاطمہ ایک ماں بھی ہے. بے شک فاطمہ بنت رسول ہے، بزتی رسول اکرم ہے، فاطمہ رسول کا ٹکڑا ہے، فاطمہ رسول کے دل کا چین ہے فاطمہ. لیکن رسول کے دل کے چین کے ساتھ فاطمہ حسین ابن علی کی والدہ بھی ہے. ایک والدہ اپنے بچے سے بڑی محبت کرتی ہے. تو فاطمہ نے رسول سے پوچھا بابا جب حسین قتل ہوگا کیا آپ رہو گے؟ تو رسول نے کہا میں نہیں رہوں گا. کیا علی رہیں گے؟ رسول نے کہا علی بھی نہیں رہیں گے، میں رہوں گی. تو رسول نے کہا شہزادی آپ بھی نہیں رہو گے. تو پھر بابا جب حسین کو قتل کیا جائے گا تو میرے حسین پر روئے گا کون؟ تو رسول کہتے ہیں گھبرانا نہیں شہزادی، اللہ کا وعدہ ہے ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جس کا وجود ہی تیرے بیٹے کے لیے رونے کے لیے ہوگا. یہ کیسا وجود ہے؟ فرش عزا انتظار کر رہا ہے اور آپ اپنے کاموں میں مشغول ہو. بے شک رزق حلال کمانا سب میں بڑا جہاد ہے. مگر آج کی رات میں بھی اس شہر میں رہتا ہوں جس شہر میں آپ روتے ہیں. یہاں پر حکومت نے آج کی رات چھٹی دی ہے. یہ کس قسم کی مصروفیت ہے جس کی وجہ سے آپ حسین کی فرش عزا کو انتظار کراتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ حسین آپ کی شفاعت کر دے. حسین کی شفاعت کیسے پہنچے گی جب تک آپ حسین کے لیے جس کے لیے آپ کا وجود ہے وہ پورا نہیں کرو گے. آپ کی ڈیوٹی دیکھیے، قرآن میں انسان کو یہی تو پرابلم ہے، انسان کو اپنے آپ پہ زیادہ بھروسہ ہے بنسبت کے اس کے خود کے خالق سے. انسان چاہتا ہے کہ خود کر لے ہر چیز، میں کر لوں، میں محنت کر لوں گا، میں روٹی کما لوں گا، میں کمنگر بن جاؤں گا، میں صحت مند بن جاؤں گا. بلکہ انسان یہ بھول جاتا ہے کہ یہ سارے کے سارے چیزاں جو میں نے گنایا ہے یہ کچھ بھی اس کے بس میں نہیں ہے. صحت ہے تو اللہ کے بس میں، رزق ہے تو اللہ کے بس میں. سورہ جمعہ میں اللہ کہتا ہے واللہ اللہ خیر الرازقین، میں اللہ خیر الرازقون ہوں، میں تمہارا خیر رزق عطا کرنے والا ہوں. جمعے کے دن اپنے کام دھام کو چھوڑو، جمعے کے دن جاؤ سورۃ الجمعہ پڑھو. اگر میں غلط پڑھ رہا ہوں تو ممبر سے اگر جب اتر جاؤں تو میرا گریبان تھام لینا. جاؤ سورۃ جمعہ پڑھو. کیا کہتا ہے اللہ؟ جمعے کے دن اپنے کام دھام بند کر دو، میری حمد و ثنا کر دو، میری حمد و ثنا کرو،
میری عبادت کرو، تمہاری روٹی روزی کی پریشانی مت کرو، میں اللہ خیر الرازقین ہوں، میں رزق دینے والا ہوں۔ مجھے انصاف سے بتاؤ، اگر کربلا میں حسین ابن علی سر نہ دیتا آج امت میں کوئی جمعہ تو جمعہ کوئی پنجگانہ پڑھنے والا نہ ہوتا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی پنجگانہ پڑھنے والا نہ ہوتا۔ یہ کس فطرت، کس شیطانی فطرت کا وسوسہ ہے جو اپنے کو اتنی خود مختاری سکھا دیتا ہے کہ ہم تھوڑی دیر سے چلے جائیں، چاہے رسول ویٹ کرنا ہے کرے، فاطمہ زہرا ویٹ کرنا ہے کرے، لیکن ہم پہلے ہمارے کام کر لیں گے۔ رسول سے فاطمہ پوچھتی ہے، اچھا بابا، اگر اللہ میرے حسین کے اوپر رونے کے لیے ایک قوم بنائے گا تو بابا اب دیکھیے، ماں ہے نا، ماں کی محبت دیکھیے، اور اپنے گریبان میں جھانک کے سوچیے، اسی ماں کو آپ آج یا اکثر اپنے میں سے وہ لوگ ہیں جو انتظار کراتے ہیں۔ کہتی ہے فاطمہ، یا بابا، اگر حسین کے لیے اللہ ایک قوم کو خلق کرے گا تو بابا وہ قوم حسین کا گریہ اوزاری کرے گی، بابا حسین کا وہ قوم ماتم کرے گی، تو بابا آپ کیا دو گے؟ بابا آپ اس قوم کو کیا دو گے؟ رسول کہتے ہیں، میں اللہ کو کہوں گا، یا اللہ تجھے میری رسالت کا واسطہ، اس قوم سے رحم سے پیش آنا، اس قوم سے رحم کے ساتھ پیش آنا۔ پھر فاطمہ علی کی طرف مڑتی ہے، علی سے پوچھتی ہے فاطمہ، یا علی، آپ ہجرت کی رات رسول کے بستر پہ سو کے، یا علی آپ نے ساری مشیت پروردگار لے لی، حاصل کر لی۔ دیکھیں فاطمہ کی طرف دیکھیے، فاطمہ کہتی ہے، یا علی، جو میرے بیٹے پہ روئے گا اس کے ساتھ آپ کیا کرو گے؟ علی کہتے ہیں، فاطمہ گھبرانا نہیں، محشر میں سم زیادہ ضرورت پیاس کی ہوگی، سم زیادہ ضرورت پانی کی ہوگی، میں علی جب تک اپنے آپ کو سیراب نہیں کروں گا، جب تک میرے لال پہ رونے والوں کو میں حوض و کوثر پہ سیراب نہ کر دیتا۔ اپنی اہمیت سمجھے، پھر انتظار کریں فاطمہ زہرا کو، پھر انتظار کرائے فاطمہ زہرا کو۔ اتنا جان لیجئے، اللہ کے گنہگار کو اللہ بخشنے والا ہے، اس کے پاس موقع ہے موت تک توبہ کرنے کا، موت کے بعد میں توبہ کا در بند ہوتا ہے، باب توبہ موت کے بعد بند ہوتا ہے، مگر جان لیجئے جو حسین سے دشمنی کرے گا اس سے اللہ دشمنی کرتا ہے، اسے اللہ دشمنی کرتا ہے۔ جو حسین کو دوست رکھتا ہے، رسول کہتے ہیں، رسول کیا کہتے ہیں؟ رسول کون؟ رسول سورہ نجم میں اللہ کہتا ہے، وَمَا يَنْتِخُ عَنِ الْحَوَىٰ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا رسول وہ ہے جو اپنی خواہش سے بات ہی نہیں کرتا، اپنی خواہش سے بات ہی نہیں کرتا، جب بھی بات کرے گا تو وہی اللہ سے بات کرے گا۔ یعنی رسول کا ہر قول کلام الہی ہے یا نہیں ہے؟ ایک آیت کا انکار یعنی گویا پوری قرآن کا انکار۔ سورہ نجم میں جائیے، تیسری نمبر یہ آیت ہے، اللہ کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا رسول جب بھی بات کرے گا اپنی خواہش سے بات نہیں کرے گا، بات کرے گا تو میری وحی سے بات کرے گا، اور وہی رسول کہتا ہے احب اللہ
قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم احب اللہ من احب الحسین، اللہ کی محبت یعنی حسین ابن علی کی محبت، یہ رسول نہیں کہہ رہے، یہ اللہ رسول سے کہوا رہا ہے کہ جا رسول اپنی امت سے کہہ دینا کہ میری محبت اگر کرنا ہے تو حسین ابن علی سے محبت کرو۔ یہ کیسی محبت ہے؟ حسین 3 دن کا پیاسا، حسین 3 دن سے تھکا ہوا، حسین قاسم کا لاشا اٹھا کے تھک گیا، حسین عباس کو مرتا ہوا دیکھ کے تھک گیا، اور تم اسی حسین کو انتظار کرا رہے ہو۔ پھر فاطمہ سے رسول نے پوچھا یا فاطمہ تم حسین کے لیے کیا کرو گے؟ تو فاطمہ کہتی ہے یا ابھی جب محشر ہوگا میں فاطمہ سر بھرینا، کیا سن رہے ہو؟ اس حسین کی فرش ازا کو انتظار کراتے ہو، کیا سن رہے ہو؟ فاطمہ کہتی ہے یا ابھی میں فاطمہ اپنے سر بھرینا جنت کے دروازے پہ ٹھہر جاؤں گی جب تک حسین کا رونے والا جنت میں داخل نہ ہو جائے، میں فاطمہ جنت میں نہیں جاؤں گی۔ وارے چاہنے والوں، وہاں پر فاطمہ کو جنت کے دروازے پہ انتظار کرو گے، اپنی زندگی میں فاطمہ کو فرش ازا پہ انتظار کراؤ گے۔ یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین، یہ قاسم کی لاش کو ٹکڑوں میں اٹھا کے تھک گیا سو حسین، یہ علم غیب رکھ کے جاننے والا حسین کہ میرے مرتے ہی میرے سب میں چہیتی بیٹی پہ تماچے کی بارش ہوئیں گی، یہ سوچ کے بار بار مرنے والا حسین اکبر کے سینے پہ زخم دیکھ کے اپنے سینے کو لہو لہان دیکھنے والا، محسوس کرنے والا حسین، یہ حسین جب وقت آخر مولا سجاد کے پاس گیا، مولا اپنی غش سے بیدار ہو کے جب سامنے اپنے بابا کو دیکھے امام سجاد، تو سجاد کہتے ہیں میں نے میرے باپ کو پہچانا نہیں، اتنا تھک گیا تھا حسین، اتنا تھک گیا تھا حسین، اتنا ضعیف ہو گیا تھا حسین ایک دن میں۔ اس حسین کو انتظار کراتے ہو۔ امام زین العابدین کہتے ہیں جب میں نے حسین کو دیکھا، میرے بابا کو دیکھا، میں بابا کو پہچانا نہیں۔ حسین کہتے ہیں آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریے، پھر اگلی بار جب مجلس کی دعوت آئے تو یہ سوچ کے اپنے آپ کو جھجوڑیے گا ضرور۔ آپ سوچئے اگر آپ کے گھر میں کسی عزیز کا انتقال ہو جائے، یا یوں کہوں آپ کے گھر میں اگر آپ کا جوان بیٹا مر جائے، کیا آپ ہوش و حواس میں رہتے ہو؟ آپ کیا ہوش میں رہتے ہیں؟ کیا یہ سوچتے ہیں کہ فلانا میرا دوست اچھا ہے یا نہیں، فلانا میرا دوست صحت مند ہے یا نہیں؟ حسین کے گھر میں 72 لاشیں آ گئی، حسین کے گھر میں اکبر جیسا جوان مر گیا، حسین کے گھر میں قاسم جیسا پامال ہو گیا، حسین کے گھر میں حسین کی بہن، چہیتی بہن کا گھر ٹوٹ گیا، اونا محمد شہید ہو گئے، حتیٰ کہ جس کا وزن تیر سے بھی کم ہو، اس اصغر کو مرتے ہوئے دیکھا حسین،
پھر بھی حسین کہتے ہیں سجاد ارے اپنے آپ کو پیٹو، اپنے آپ کو ماتم کرو، کیونکہ رسول ماتم کرتے ہیں۔ حسین کی مصیبت پہ علی گریہ کرتے ہیں، ارے ہائے حسین کی مصیبت پہ وہ پھسلیاں ٹوٹی ہوئی شہزادی، ارے سوچو اگر پھسلیاں ٹوٹ جائے تو سانس بھی لینا مشکل ہوتا ہے۔ ہائے شہزادی دھارے مار کے روتی ہے جب ایک خطیب حسین کی مصیبت بیان کرتا ہے۔ حسین کہتے ہیں اے بیٹا سجاد، جب مدینے لوٹ کے جانا سجاد میرے شیعوں پہ کیا کہوں، آپ کی اور میرے نصیب کو کیا کہوں۔ کہتے ہیں حسین بھائی بیٹا جب مدینے لوٹ کے جانا بیٹا میرے شیعوں کو بیٹا میرا سلام کہنا۔ ارے ہائے جس کو فاطمہ کے لال نے سلام بھیجا، کہتے ہیں اور ان سے کہنا جب کبھی بھی کوئی مسافر، کوئی غریب، کوئی یتیم کی مصیبت سننا تو ان کو کہنا میری غربت کو یاد کرے۔ اور بیٹا ان سے لال کے لیے سوال آپ کر رہا تھا بیٹا کسی نے پانی تو نہیں پلایا بیٹا، لیکن میرے کلام کو اس تیر سے خطا کر دیا جس تیر سے اونٹوں کو نہر کرتے ہیں۔ بیٹا ان سے کہنا جب بھی ٹھنڈا پانی، ارے کیسے پڑھوں میں، ارے بے شک تھک چکے 10 دن سے 1 گھنٹے کی عبادت کر کے تھک گئے، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں گا کیا تم نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا؟ کیا یہ پوچھوں گا کیا تمہارے کانے میں تمہاری چہیتی بیٹی کی الاتش کی صدائیں بلند ہے؟ حسین کہتے ہیں بیٹا ان سے کہنا جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا، اور بیٹا ان کو کہنا میں ان کو اس وقت میں کیسے پڑھوں، تمہاری اہمیت کیسے بتاؤں۔ ان سے کہنا بیٹا میں ان کو اس وقت بہت یاد کیا جب میرے ہاتھوں پہ 4 مہینے کا میرا بیٹا تھا۔ میں کبھی سوچتا تھا میں خیمے کے
بیٹا میرے شیعوں کا کہنا میں ان کو اس وقت بہت یاد کیا جب میں علی اصغر کا لاشا لے کے خیمے کے طرف بڑھ رہا تھا. حسین سجاد سے اجازت لیے یا یوں کہوں سجاد کو آپ کے اور میرے لیے امام بنا کے ہائے کتنا قریب ہے مولا جس کی ساری کمائی لٹ گئی مگر آپ کی اور میری ہدایت کے لیے یہ امام سجاد کو امامت کی کرسی دے کے حسین ابن علی زینب کے خیمے میں پہنچے. میں کیا پڑھوں حسین کی رخصت کیا پڑھوں. جب بھی کوئی بھی تمہیں فرش ازا کی دعوت دے تو یہ مصائبوں کو یاد کرنا ضرور. کہتے ہیں حسین شہزادی سے زینب اب میں جا رہا ہوں زینب لیکن زینب یاد رکھنا اگر میں جو چلا تو واپس نہیں آؤں گا. زینب ہمت سے میرے کنبے کو سنبھال لینا زینب. لیکن زینب میں تمہارے پاس ایک 4 سال کی بچی جسے میں نے سینے پہ سلا کے پالا ہے سکینہ میری بہت اندھیرے سے گھبراتی ہے. ارے کیا سن رہے ہو سکینہ میری بہت اندھیرے سے گھبراتی ہے. زینب بات تیرے یہ دیکھنا میری سکینہ کو اندھیرے کا سامنا نہ کرنا پڑے. ہائے مولا آئیے شام کے زندہ کو چلیے مولا آج بھی آپ کی سکینہ اندھیرے میں ہے. حسین زینب سے اجازت لیے حسین اور جب باہر آئے خیمے کے بڑی حسرت سے حسین نے اپنی بائیں جانب دیکھا حسین نے اپنی سیدھی جانب دیکھا اور کہنے لگے آئینہ اکبر آئینہ قاسم آئینہ محمد آئینہ اور بعد میں آپ کا میرا غریب مولا اپنی کمر کو تھام کے پہلے نجف کو دیکھا کہا یا علی مدد کیونکہ حسین کو معلوم تھا میرا بھائی ہاتھوں کو کٹوا کے نہر کے کنارے سے سو رہا ہے لیکن میرے بھائی کی اطاعت اتنی بھاری ہے اگر میں آواز دوں گا تو عباس کا لاشا طرف جائے گا. اسے نظر کی طرف دیکھتے ہیں کہتے ہیں نوج علیان نظر العجائب یا علی مدد. پھر اپنی کمر کو حسین نے تھاما کہتے ہیں آئینہ عباس. لاش عباس تڑپنے لگا جب حسین اپنے انصار کو اپنے بھائیوں کو اپنے بیٹوں کو پکار رہے تھے. پتا ہے زینب کیا کہتی ہے بھیا ہائے کسی بھائی کو ایسا عالم نہ دیکھنا پڑے کسی بہن کو ایسی غربت نہ دکھائے پروردگار ایسی غربت نہ دکھائے. کہتی ہے بھیا کیوں گھبراتا ہے ابھی علی کی بیٹی زندہ ہے آؤ بھیا میں گھوڑے کو ہائے غربت ہے حسین. کہتی ہے آؤ بھیا میں گھوڑے کو تھامتی ہوں آپ سوار ہو جانا.
میں گھوڑے کو تھامتی ہوں، آپ سوار ہو جانا۔ زینب نے ابا زینب نے حسین ابن علی کو گھوڑے پہ سوار کیا، مگر میں کہوں گا شہزادی آپ نے ایک بار تو مدینے کا وہ منظر یاد کیا ہوگا جب آپ محمل پہ چڑھ رہی تھی تو عباس آگے آئے تھے، علی اکبر آگے آئے تھے، عباس حسین نے آپ کا بازو تھاما تھا۔ شہزادی آج حسین ابن علی کو اکیلے گھوڑے پہ سوار کر کے بہت غربت کا احساس ہوا ہوگا۔ حسین مقتل میں آ گئے، آپ کا اور میرا مولا حسین اب کچھ پل کا مہمان ہے، جنہیں شہزادی نے چکی پیس پیس کے پالی، جس کے جھولا جھلانے کے لیے جبریل آتے تھے، جس سے پروردگار محبت کرے، وہ حسین آج مقتل میں اکیلا اور کچھ ہی دیر کا مہمان ہے۔ حسین نے اپنی حجت پوری کی، حسین نے جنگ کرتے کرتے جب حسین نے اشقیاء کو بہت دور تک بھگا دیا، حسین کے من میں خواہش جاگی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہے آپ اگر کوئی کمال کر دیتے ہو تو اکثر اس کمال کا تذکرہ آپ اپنے بازو برے بھائی سے ضرور کرتے ہو، اور جس کا بھائی عباس جیسا شجاع ہو، اسے دوڑ کے نہر پہ گئے، کہنے لگے عباس تو نے دیکھا میں نے کیسے میمنہ پہ حملہ کیا؟ عباس تو نے دیکھا میں نے کیسے میسرہ پہ حملہ کیا؟ عباس تو نے دیکھا کیسے میں بجلی بن کے قلب لشکر پہ چھا گیا؟ عباس لیکن عباس تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ عباس جب میں خیمے سے نکل رہا تھا عباس تو زینب میرے گلے کو چوم رہی تھی عباس، اور میں زینب کے بازو کا بوسہ دے رہا تھا عباس۔ جیسے ہی حسین ابن علی نے یہ کہا کہ میں زینب کے بازوؤں کو بوسہ دے رہا تھا، عباس کی لاش تڑپنے لگی، عباس کی لاش تڑپنے لگی۔ خیر حسین ابن علی پھر مقتل میں پہنچے، جنگ کی طویل جنگ کی، حسین نے 3 دن کی بھوک 3 دن کی پیاس، لیکن حسین جنگ کرتے گئے لیکن ایک ندا آئی، نفس المطمئنہ جیسے ہی یہ ندا حسین نے سنی، حسین نے کہا انا للہ
حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے، مگر سنو گے کیسے آئے؟ حسین جب زمین پہ آئے، نہ تو حسین زمین پہ تھے، نہ تو حسین آسمان پہ تھے، حسین معلق تھے۔ کیوں تھے؟ حسین کے بدن پہ اتنے تیر تھے۔ حسین کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اے حسین ہم خطا کار ہیں مولا، لیکن تیرے محب ہے مولا، ان نم آنکھوں پہ اپنی رحمت برسا دے مولا، ان آنکھوں کو کوئی پریشانی نہ دے سوائے، کوئی غم نہ دے سوائے تیرے غم کے مولا۔ حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے، جیسے ہی گھوڑے سے زمین پہ آئے، حسین کی نظر رسول پہ پڑی، حسین کی نظر رسول پہ پڑی، کیونکہ پروردگار حسین کے آنکھوں کے سامنے سے حجابات ہٹا چکا تھا۔ حسین جیسے ہی رسول کو اپنے نانا کو دیکھا، حسین بے اختیار کہا نانا یاد کیجئے گا نانا، جب مدینے میں مسجد نبوی میں میرا جلدی آنے سے جب میرا پیر الجھا، نانا آپ نے منبر کو چھوڑ کے میرے کو سنبھال لیا تھا نانا اکبر مجھے بلا رہا تھا نانا میرے کو اتنی پیاس کی شدت تھی نانا پیاس کی وجہ سے میرے آنکھوں پہ پردے آ گئے تھے نانا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، میں سلام بھیجتا ہوں اس نفس پہ جس کے بیچ میں وقت آخر اس کی نفس تھا یا پیاس کی اندھیرا تھا یا پیاس کا دھواں تھا۔ کہتے ہیں نانا میرے آنکھوں پہ پردے آ گئے تھے نانا، تو نانا کبھی میں ٹھوکر کھاتا تھا، کبھی گرتا تھا نانا، کبھی خود یا علی کہہ کے اٹھتا تھا نانا، لیکن میں نے وعدہ نبھایا نانا میں نے اپنا وعدہ نبھایا۔ رسول اکرم رونے لگے، پھر حسین بڑی حسرت سے اپنے بابا کو کہتے ہیں، بابا بہت آسان تھا نا بابا خیبر کو کھانا بابا، لیکن بابا جب اصغر میرے ہاتھوں پہ تھا بابا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بابا، میں اصغر کی ماں سے کیا کہوں بابا میں آپ کو بار بار بلاتا رہا بابا کبھی میں آگے بڑھتا گیا بابا کبھی میں پیچھے ہٹتا گیا بابا۔ ایسے ہی حسین یہ گفتگو کر رہے تھے، راوی لکھتا ہے حسین کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، میں کہوں گا کیوں نہیں، حسین کو آج ماں کے کوٹ کی خوشبو محسوس ہو گئی۔ حسین جیسے ہی ماں کو دیکھا حسین تڑپ گئے۔ آپ سب کی والدہ سلامت رہے۔ آپ کو اکثر جب بھی کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے آپ اکثر اپنی ماں سے بیان کرتے ہیں، اور جب بھی آپ کو کوئی غم ستاتا ہے آپ اکثر اپنی ماں سے بیان کرتے ہیں، جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے آپ اپنی ماں کو پکارتے ہیں۔ حسین کہتے ہیں اماں تو نے وعدہ پورا کیا اماں میں بہت پیاسا تھا اماں یہ میرے سینے کو دیکھ اماں اس پہ اکبر کا زخم ہے اماں بڑی بے دردی سے انہوں نے قاسم کو پامال کر دیا اماں
ناک سے کیا سنو گے؟ میں کیا پڑھوں؟ ارے اپنے آپ کو پیٹو، اپنے آپ کو پیٹو پیٹو. یہ پیٹنے سے زہرا خوش ہوتی ہے، یہ پیٹنے سے محمد دعائیں دیتے ہیں، یہ پیٹنے سے ان آواز، جب یہ آوازیں بلند ہوتی ہے زہرا آپ کے حق میں دعائیں کرتی ہے. ملک الموت کہتا ہے میرے کو اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے مجھے دیا ہے. آپ نے حکم دیا ہے یا ناک سے میں روح قبض کروں، یا پیروں کے انگلیوں سے روح قبض کروں، یا میں گلے سے روح قبض کروں. اے اللہ، میں نے یہ تینوں جگہیں دیکھی، کوئی ایسی جگہ بچی ہی نہیں اللہ جس کی وجہ سے میں حسین کی روح قبض کر سکوں. حسین اتنا زخمی ہے جسم میں کوئی ایک جگہ نہیں ہے جس جگہ سے میں حسین کی روح قبض کر سکوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. وا حسین وا مظلوم. Oh